کتاب سکھاتی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب یہ روحانی درسگاہ کیسے ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ والدین کی دعا ہے، یہ ایک ایسا روحانی نسخہ ہے کہ آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تھکن اور آپ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اور ویسے ہر انسان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر۔ آپ کا ایکشن، آپ کا عمل اچھا عمل ہے تو اچھا عمل کہلائے گا۔ زندگی میں ریسپیکٹ وہ ایلیمنٹ ہے کہ جو آپ کو جوڑا رکھتا ہے، معاشرے کو جوڑا رکھتا ہے۔ آپ لوگوں سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ ہمارا مستقبل ہیں، مستقبل کا سرمایہ ہیں، اور فیوچر جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ یہ ہے فیملی سسٹم انڈر فلاسفی آف اسلام اور قرآن، ٹھیک ہے؟ آئی ویلکم آل آف یو۔ سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے لیے ذرا تالیاں بجائیں زور زور سے ذرا۔ اور دوسرا قاسم علی شاہ صاحب کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ اس تعلیم ممکن پروگرام میں آئے ہیں، بہت تالیاں۔ My name is Sayyid Taqi Shah. For the last 52 years میں بینکنگ، انشورنس، کارپوریٹ سیکٹر اور ایجوکیشن میں 70 سے میں منسلک ہوں ان 5 انڈسٹریز میں، اور 36 سال مکمل کرنے کے بعد ان الائٹ بینک I retired as country manager training and senior vice president. لیکن میں نے ایک دن بھی ریٹائرڈ لائف نہیں گزاری۔ الحمدللہ 19 جنوری کو اللہ نے 75 سال مکمل کر دیے، اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے نالج کو اپڈیٹ کروں اور یوتھ کو جو ہے وہ آگے کچھ اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آئی ہوپ کہ آج انشاءاللہ سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ دا موسٹ پریشیس کموڈٹی ان دا ورلڈ کیا ہے؟ وہ اللہ نے سب کو ایک جیسی، اللہ نے سب کو ایک جیسی دی ہے، اللہ نے سب کو ایک جیسی دی ہے۔ جی ہیں؟ جی بیٹا، ٹائم، شاباش، اس بچے کے لیے بہت تالیاں۔ جس نے ٹائم کو مینیج کر لیا، اس نے اپنی لائف کو، پوری لائف کو مینیج کر لیا۔ آپ کے پاس ٹائم ہے کتنا؟ جب میں کہتا ہوں کہ ٹائم سب سے قیمتی چیز ہے، تو آپ کے پاس ٹائم ہے کتنا؟ جی نہیں، وہ ساری زندگی کے لیے نہیں، بات آج کی ہو رہی ہے، ایک دن کی ہو رہی ہے۔ دن میں کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ 24 گھنٹے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو بیٹا آپ کے پاس 24 گھنٹے میں منٹ کتنے ہیں؟ ہاؤ مینی منٹس یو ہیو ان اے ڈے؟ جی اینی باڈی؟ شاباش، تالیاں اس بچے کے لیے۔ آپ کے پاس سیکنڈز کتنے ہیں ایک دن میں؟ جب وہ اپلائی کر رہی ہے، موبائل اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ٹک ٹاک ہی دیکھتی رہے۔ شاباش بیٹے، 86,400۔ اللہ عادل ہے، اس نے جس انسان کو پیدا کیا ہے اس کو ایک ہی جتنا ریسورس ٹائم کا دیا ہے۔ یاد رکھیں، ٹائم سب سے بڑا ریسورس ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ریسورس ہے، لیکن ٹائم ریسورس ہے، ٹھیک ہے؟ تو زندگی میں میرا پہلا میسیج یہ ہے کہ ٹائم کو ایک ایک منٹ کا حساب رکھا کریں اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اب ٹاپک پہ آتے ہیں۔ ٹاپک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ ہم ایسے گھر پیدا ہوئے ہیں کہ جو
اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان رکھتے تھے، اور ہم مومن مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ ہمیں کافر کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس نبی کی امت کو ہم ماننے والے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ نے 1,40,000 پیغمبر بھیجے، 1,40,000 پیغمبر بھیجے، لیکن آخری اپنا نبی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا اور اس کے بعد نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ قیامت تک کے لیے ایک ہی مذہب اسلام جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے۔ اب اللہ نے یہ جو نبی بھیجے 1,24,000 تو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے نبی بھیجنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے اولی العزم پیغمبر تھے ان کو کتابیں بھی عطا کی، تاکہ ہدایت کے لیے۔ آپ کتاب پڑھتے ہیں نا، کتابیں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کیا کرتی ہے؟ کتاب سکھاتی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی بنا کے بھیجا تو 4 نبیوں کو اللہ نے 4 کتابیں عطا کر کے بھیجا۔ کون کون سی 4 کتابیں ہیں؟ شاباش، کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اب زبور بیٹا کس نبی کو بھیجی دے کے بھیجا؟ زبور۔ اچھا آپ بتائیں۔ اچھا حضرت عیسیٰ کو کون سی کتاب دے کے بھیجی؟ انجیل، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب مخلوقات کون کون سی ہے؟ سب سے پہلے ہے جمادات، پھر ہے نباتات، پھر ہے حیوانات، اور پھر ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ کس بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ کس بنیاد پر؟ جو جمادات میں نہیں ہے، حیوانات میں نہیں ہے، نباتات میں نہیں ہے، اور اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے جی عقل، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو عقل جو ہے وہ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں نے جن کو وہ کتابیں عطا کی گئیں، اب حضرت عیسیٰ کے بعد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا تو آپ کو قرآن مجید ہدایت کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ عطا کیا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی۔ آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو فیملی ہے، ہمارا جو خاندان ہے، آپ یہاں سے فارغ ہو کے بعد جانے کے بعد یونیورسٹی کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک اپنا ایک خاندان ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بہن یا آپ کے بھائی ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں پھپھو بھی رہتی ہو، آپ کے گھر میں ماموں بھی رہتی ہو، آپ کے گھر میں خالہ بھی رہتی ہو، ٹھیک۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے، جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، آخری نبی بھی ہے اور آخری کتاب بھی ہے۔ دیکھیں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہدایت کیسے حاصل کرتا؟ قرآن مجید جو ہے وہ عربی میں ہے، آپ کی لینگویج عربی نہیں ہے، لیکن پھر آپ ہدایت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جو کلام آپ کے اوپر نازل ہوا تو آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ سنت، حضرت محمد مصطفیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر وہ طریقہ سکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ باپ بھی تھے،
اور حضرت محمد مصطفیٰ کے بیٹے بھی پیدا ہوئے، لیکن اللہ کی منشا نہیں تھی وہ اس دنیا میں نہ رہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت موجود تھیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بھی نہ رہیں۔ پھر آپ کی پرورش جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے والد گرامی آپ کی بعثت سے پہلے ہی اس دنیا میں نہیں تھے، حضرت عبداللہ۔ تو اس کے بعد ان کی پرورش کس نے کی ہے؟ آپ کے پہلے دادا نے کی ہے۔ دادا جب فوت ہو گئے، ماں بھی فوت ہو گئی، تو کس نے پرورش کی ہے؟ چچا نے پرورش کی ہے۔ تو یعنی اسلام نے ایک ایسا نظام دیا کہ زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا جو ہمارے قریبی ہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا کہ اس نے قبیلوں میں، خاندانوں میں تقسیم کر دیا، ٹھیک؟ تو بیٹا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہیں، اور یہ سب سے پہلے جو اہم ہے ہمارے کیا ہیں؟ والدین۔ ہماری پہچان ہمارا والد ہے۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے، چونکہ وہ خالق ہے، لیکن باعث کون بنے ہیں؟ ہمارے والدین باعث بنے ہیں کہ اللہ نے ہمارے وجود کو اس دنیا میں لے کے آیا ہے، پیرنٹس۔ امپورٹنس، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت اس کی سب سے پہلے یہ ہے کہ فیملی سسٹم ان اسلام is not just social structure, it is a divine institution۔ یہ ایک روحانی درسگاہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ روحانی درسگاہ کیسے ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی برکتیں ہیں، ان کا ہر عمل ہم دیکھ رہے ہیں، بچہ ماں باپ کا عمل دیکھتا ہے۔ ایموشنل سٹیبلٹی، اگر کبھی ہمیں دکھ ہوتا ہے یا ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہمیں سکون کہاں جا کے ملتا ہے؟ اپنے گھر میں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایموشنل سٹیبلٹی ہمیں گھر جا کے کیوں مل جاتی ہے؟ کہ ماں جب دیکھتی ہے کہ بیٹا آ گیا ہے یا بیٹی آ گئی ہے، تو اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی آ گئی ہے۔ تو آپ کی جتنی تھکن ہے، جتنی پریشانی ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو ماں بھانپ جاتی ہے، اور جب آپ ماں سے وہ پریشانی بتاتے ہیں تو ماں آپ کے لیے اس پریشانی کے دور ہونے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب یہ جو والدین کی دعا ہے، یہ ایک ایسا روحانی نسخہ ہے کہ آپ کی پریشانیاں اور آپ کی تھکن اور آپ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ مورل ڈیولپمنٹ، اخلاقی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں پرورش پانا، گرو کرنا۔ مورل ڈیولپمنٹ، آپ کے اندر اخلاقیات کا سبق پہلے دن سے ہی آپ کو مل جاتا ہے، جب آپ کی ماں نماز پڑھ رہی ہے، آپ کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے، آپ کی ماں غریبوں کو خیرات دے رہی ہے، آپ کی ماں ہمسایوں کو اچھا سلوک کر رہی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اخلاقی طور پہ آپ کی تربیت کرنے والے دو ہیں، ایک آپ کا والد ہے اور ایک آپ کی والدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسپرچول گروتھ، دیکھیں ہمارا یہ جسم ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں، کون کون سی؟ یہ ہمارا جو جسم ہے، میری باڈی ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں، کون کون سی؟ روح ہے، اور بتائیں، شاباش، آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا روح، بالکل ٹھیک ہے، اور جی نہیں، بظاہر بیٹا، بظاہر جو ہے ایک آپ کی روح ہے، ایک آپ کا جسم ہے، اور ایک آپ کا نفس ہے۔ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں آپ کی، ایک آپ کی روح ہے، ایک آپ کا جسم ہے، اور ایک آپ کا نفس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کے امر سے آتی ہے، اور روح واپس چلی جاتی ہے۔ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی روح واپس چلی جاتی ہے۔ جب روح واپس چلی جاتی ہے تو جو شیطان کا ساتھی
وہ نفس ہے جو شیطان کے اشاروں پر برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھو، تو وہ نماز پڑھنے کی بجائے ایسے دوستوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے کہ وہ ایسے مشاغل اختیار کر لیتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسپرچول گروتھ، جیسے ہمارا بدن بڑھتا ہے ویسے ہماری روح جو ہے اس میں پاکیزگی آتی ہے، روح ہی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم نفسانی خواہشات کے مالک بن جائیں گے، جو شیطان کہے گا وہ کریں گے، تو روح ہماری مادہ غالب اس کے اوپر آ جائے گا، یعنی نفس غالب آ جائے گا۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ ہمارے اندر روحانیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو فیملی جو ہے آپ کی، اس میں اسپرچول گروتھ ہے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، تو ہم نے اس اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ جب باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، بہنیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بچہ یا بچی کیسے وہ کام کر سکتا ہے کہ جو اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ماں کا مقام جو اسلام نے ماں کا مقام دیا ہے، کسی مذہب نے ماں کو وہ مقام نہیں دیا جو اسلام نے ماں کو مقام دیا۔ دیکھیں جب میں مذہب کی بات کرتا ہوں تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس وقت دنیا میں 4700 مذہب ہیں۔ کتنے مذہب ہیں؟ 4700 مذہب ہیں، 7200 زبانیں بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماں جو ہے اور باپ جو ہے وہ ہماری روحانی تربیت کرنے والے ہیں۔ بچہ کب پڑھے گا نماز؟ جب باپ صبح صبح اٹھ کے مسجد کی طرف جا رہا ہے اور مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ماں بھی تلاوت کر رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گھر سے وہ ماحول مل گیا کہ ہماری روحانی تربیت ہو رہی ہے۔ سوشل ہارمنی، ہم معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں، شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف ہم اوکیزنز پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم معاشرے میں، اب معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ وہ بھی ہمارا خاندان سکھاتا ہے۔ باپ اگر اچھے کردار کا ہے، باپ اگر یتیموں کی مدد کرتا ہے، باپ اگر رزق حلال کماتا ہے، ماں اچھے کام کی ہدایت کرتی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ بھی سماجی طور پر ان کا کردار بلند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور سوشل ہارمنی، ہم شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں ہے، رشتہ داروں کو ملنا ہے، خاص طور پہ غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے، اور ویسے ہر انسان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر پیدا کیا۔ اسلام واحد مذہب ہے جو برابری کی تعلیم دیتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو مذہب بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، سیکس بعد میں آتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔ تو انسانیت کا درس جو ہے کہ ہم معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں، محلے میں بھی مل جل کر رہتے ہیں، اس گلی میں ہم مل جل کر رہتے ہیں۔ اور یہ سبق کہاں سے دیا؟ یہ محمد مصطفیٰ نے اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنے نمونے سے یہ دکھایا کہ اگر مجھے اللہ نے قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے تو تم نے زندگی کیسے گزارنی۔ اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کتنے ہمارے سپارے ہیں؟ جی، ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ اب اللہ نے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک اس کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے کہ محرمات ہیں، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ پرانے نبیوں کے واقعات ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو، آدم کے وقت کو یاد کرو، موسیٰ کے وقت کو یاد کرو۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یوسف کے واقعہ کو یاد کرو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے۔
کیونکہ سوتیلے بیٹے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب جو والد تھے, رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی جب ان کے بھائیوں نے, حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کے کہہ دیا کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. تو باپ تھا, باپ کو یقین نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ میں امپورٹنس کی بات کر رہا ہوں جو آج کا میرا ٹاپک ہے. اب اس کے بعد ہے کریکٹر بلڈنگ, کردار. اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو میرا آج فکر ہے ایک نوٹ کر لیں کہ کردار کیسے بنتا ہے. باقی تو سننے آئے ہیں نا مجھے, بہرحال وہ بھی سنتے رہیں. سنیں گے دو چیزیں, ایک ہی چیز بات یاد رہے گی, باقی بھول جائے گی. ٹھیک ہے, تو پریزنٹیشن کے علاوہ میں نے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہوتی ہیں, اور آپ کو یاد صرف 5% بیٹا رہ جاتا ہے, 95% آپ بھول جاتے ہیں. لیکن یہی میرا لیکچر اگر 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, 4 سال کے بعد اگر نکال کے دیکھ لو گے تو اس میں سے آپ کو یہ چیزیں ترتیب سے مل جائیں. اٹس مائی ریکویسٹ وین یو آر اسٹوڈنٹ ٹو ٹرائی ٹو رائٹ. اگر لکھ نہیں سکتے تو پھر اے آئی کا زمانہ ہے. یہ موبائل کب آپ نے استعمال کرنا ہے؟ موبائل کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ شاہ صاحب کا لیکچر ہم نے ریکارڈ کرنا ہے, اور شاہ صاحب میرے ٹیپ بات کر لیں گے تو اور اس میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا قیمتی وقت ہے. یہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا وقت جو ہے وہ ایک ہمارا قیمتی وقت ہے. میں نے ٹھیک جو ہے وہ 1:30 بجے کون سا یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا, وہاں سے میں سیدھا آپ کے سامنے 3 بجے پہنچ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے. لکھیں کریکٹر کیسے بنتا ہے, ہم کردار کی تشکیل کیسے ہوتی ہے, کردار کیسے بنتا ہے ہمارا. آپ نے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بولے اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے تو آپ کیا کہیں گے؟ دھوکے باز. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی گالی سے پکارے تو کیا سوچیں گے؟ بدتمیز, بد زبان. تو اب یہ آپ یہ اس کے عمل سے اس کو نام کیوں مختلف دے رہے ہیں؟ اس کے کام سے, اس کے ایکشن سے. تو دیکھیں کریکٹر کیسے بنتا ہے. لکھیں ایکشن میک ہیبٹس, ایکشن میک ہیبٹس اینڈ ہیبٹس میک کریکٹر. آپ کا ایکشن, آپ کا عمل اچھا عمل ہے تو اچھا عمل کہلائے گا, اچھا نام ملتا رہے گا. اور اگر بار بار وہی اچھا کام کرتے رہیں گے, اگر آپ اللہ کو جس نے پیدا کیا ہے نماز کے وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ دنیا بھی رکھ رہا ہے, اللہ کے آگے جھک بھی رہا ہے, کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. تو نمازی اس کو کہنا شروع کر دیں گے, روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کہنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو لکھیں ایکشن میک ہیبٹس اینڈ ہیبٹس میک کریکٹر. اچھا عمل بار بار کیا تو اچھی عادت, برا عمل بار بار کیا تو بری عادت, اور آخر میں کیا کہلایا؟ برا یا اچھا. تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کے والد کو یا والدہ کو کوئی کہے کہ آپ کا بچہ جو حرکت کر رہا ہے, جو عمل کر رہا ہے, اگر وہ اسی نام سے پکارا جا رہا ہے تو ماں کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ میں کیسے تربیت کر رہی ہوں. تو کردار کی تشکیل ہمارے خاندان سے ہے, باپ کے عمل سے ہے, ماں کے عمل سے ہے, ہماری فیملی میں جو ہم کر رہے ہیں اس کے عمل سے. یاد رکھیں جب خاندان کوئی کمزور ہوتا ہے, جب کوئی خاندان کمزور ہوتا ہے تو پھر اگر خاندان کمزور ہوتا ہے تو پوری سوسائٹی پہ اس کا اثر آتا ہے. اگر ایک گھر میں اگر کوئی پرابلم ہے, ہمسایوں میں بھی پرابلم ہے, پھر گلی خراب ہو گئی, پھر محلہ خراب ہو گیا, پھر شہر خراب ہو گیا, تو اس کا آپ نے دیکھا کہ اگر فیملی کمزور ہوئی ہے تو سوسائٹی کمزور ہو جاتی. لیکن اگر سوسائٹی میں مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. لوگ زکوٰۃ لے کے کھڑے ہوتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا. تو اس کا کیا اثر تھا کہ معاشرہ مضبوط تھا. جب معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر برائیاں نہیں پھیلتی, پھر چوری نہیں ہوگی,
ڈاکے نہیں پڑیں گے، لوگ ایک دوسرے کو چھینا یا جھپٹی نہیں کریں گے۔ تو وین فیملی اسٹرانگ، امہ اسٹرانگ۔ آپ کا خاندان مضبوط ہے، آپ کی گلی مضبوط ہے، آپ کا محلہ مضبوط ہے، آپ کی سوسائٹی مضبوط ہے، آپ کا شہر مضبوط ہے، تو شہروں سے ملک بنتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری قوم مضبوط ہو جائے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اسلام انٹروڈیوسڈ a rights based and responsibility based model of family۔ 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کو جب اپنا آخری محبوب بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، تو حضرت محمد مصطفیٰ 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ لیکن کب اعلان کیا؟ جب ان کے کردار کے اوپر لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ عابد، صادق اور امین، یہ سچا بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہے۔ ایمان تو نہیں لا رہے اس نبی کے اوپر، لیکن امانتیں کہاں جمع کرا رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے پاس، اور سچا بھی ہے۔ ویلیوز آپ کے اندر، اللہ پیدائش کے وقت آپ کو ایک تو ذہانت عطا کرتا ہے، یاد رکھیں، اور ساتھ ہی آپ کو اقدار عطا کر دیتا ہے، ویلیوز عطا کر دیتا ہے۔ ان ویلیوز کی بنیاد پر آپ ساری زندگی گزارتے ہیں، یعنی جیسے عمل کرتے ہیں وہ عکاسی کر رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا کیا خصوص۔ اللہ نے سب کو سچا بنایا ہے، بچہ سچا پیدا ہوتا ہے، بعد میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، بہن بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، جس محلے میں رہتا ہے وہاں ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات فالو کر رہے ہیں؟ تو 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے عمل سے یہ سکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت محمد مصطفیٰ نے 23 سال ایز اے نبوت کے زندگی گزاری ہے۔ مکہ میں کتنے گزارے؟ مکہ میں کتنے سال حضور نے گزارے؟ بیٹا، جہاں بہت سی چیزیں اور یاد رکھتی ہو، اپنے دین کے بارے میں بھی کچھ چیزیں یاد رکھو۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اپنے نبی کے بارے میں بھی چیزیں یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہم کہتے تو ہم مسلم ہیں، لیکن اگر کوئی سوال پوچھ لے تو پھر ہمیں اس کا جواب ہی نہیں آتا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں کہ نہ ماں نے سکھایا، نہ باپ نے سکھایا، نہ اس کو کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھا کہ یہ اس کو کوئی دین کے بارے میں کچھ پتہ چل جاتا۔ وچ ماڈرن سائیکالوجی ناؤ کنفرمز۔ آج کی مغرب کی دنیا جہاں بہت ایسی چیزیں آ گئی ہیں، بہت آزادی آ گئی ہے، اگر میں محسوس نہ کریں تو بہت فحاشی آ گئی، بہت برائیاں آ گئی ہیں۔ برائیاں کہاں سے پھیلتی ہیں؟ لوگوں کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، اسی سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ اب برائیوں سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ہر چیز کا نمونہ بنا کے دکھا دیا، ٹھیک ہے؟ میں آگے آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کروں۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں سر۔ اوکے۔ سگنیفیکنس ان ٹوڈیز ایرا، کیا اہمیت ہے یہ اس خاندان کی جو ہم بات کر رہے ہیں، فیملی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اثرات کیا ہے؟ ٹوڈے فیملیز آر فیسنگ، آج کل خاندان فیس کر رہے ہیں، کیا فیس کر رہے ہیں؟ انڈیویجولزم اینڈ ایگو کنفلکٹس، ٹھیک ہے؟ پہلے خاندانوں میں یونٹی تھی، خاندانوں میں اتحاد تھا، رشتہ داری کا بھرم تھا، ریسپیکٹ تھی۔ اب ہر خاندان اپنا الگ الگ ہو رہا، ماں کی الگ سوچ ہے، باپ کی الگ سوچ ہے، بچوں کی الگ سوچ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جنریشن گیپ اسے ہم کہتے ہیں، جنریشن گیپ۔ اب میں فیکٹرز بھی ڈسکس کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اہمیت اور ماں باپ کی دیکھیں، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کب بھاگنا شروع کر دیتا ہے؟ کچھ دیر کے بعد جب وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہی وہ سائن کرتا ہے کہ اٹھ گیا ہے، تو ماں کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ جب ہم فیملی کی بات کر رہے ہوں تو انسان وہ واحد اس کی اہمیت ہے کہ کم از کم اسلام یہ کہتا ہے کہ 2 سال
ماں اس کی نگہداشت بھی کرے اور ماں کم از کم جو ہے ایک مدت ہے کہ اس کو دودھ بھی پلائے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ رب ہے تو رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا رکھوالا ہے، ہمارا نگہداشت وہ کرنے والا ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ جس طرح ہمیں بھوک لگتی ہے تو بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو کون اس کو؟ ماں دودھ پلاتی ہے۔ جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اور جب تک وہ دودھ پیتا ہے اس کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ماں کی مستقل مانیٹرنگ میں ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی مانیٹرنگ کس نے کی ہے؟ یہ اللہ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں جب اس کو سینے سے لگاتی ہے تو اس کی نگہداشت اس کے سامنے، ٹھیک؟ انڈیویجولزم اور ایگو کنفلکٹ۔ ایگو کیا ہے جی؟ انا۔ پہلے یونٹی ہوتی تھی، 5 بیٹے ہیں، اب بڑا جو دادا ہے اس دادا سب کو معاملات کو سنبھال لیتا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ اب الگ الگ، اب دیکھو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، میری بھی 4 بیٹیاں ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آج کل کہ جیسے ہی شادی ہو والدین کو چھوڑ کے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ پہلے یونٹی تھی اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھا جاتا تھا۔ جہاں کمبائنڈ فیملی کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، تو اس میں آج کل یہ ہے کہ الگ الگ ہم ہو گئے ہیں اور ایگو یعنی ہمارے جو ہے وہ ڈائیورس رائز۔ آج کل اگر ہم دیکھیں، فگرز کو دیکھیں اور پریویس چلے جائیں تو طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے طلاق کی ریشو، جو بزرگوں کے ساتھ رہے گا، جو جوائنٹ فیملی میں رہے گا وہ جرأت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ڈائیورس کی وجہ کیا ہے کہ ہاں ہر بندہ الگ گھر، الگ سوچ۔ جیسے ابھی میں ڈسکس کروں گا تو اس میں میڈیا کا بھی ہے کہ ماں کا الگ موبائل، باپ کا الگ موبائل، بیٹی کا الگ موبائل، بیٹے کا الگ موبائل، تو آپس میں کیا ہے؟ آپس میں انٹریکشن ہی نہیں ہے، نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس ٹائم ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ تھا کہ گھر میں جو ہے وہ یونٹی رہے، ٹھیک؟ ہمیں خود یاد ہے، مائی فادر ڈائیڈ ان 2008 اینڈ مدر ڈائیڈ ان 2009، تو الحمدللہ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو والدہ کیسے، ہم یاد کرتے ہیں ابھی بھی کہ انگیٹھی جلا کے، اور اس وقت تو سوئی گیس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم نے روزہ رکھنا صبح سردیوں میں، اور ماں بوری کے اوپر ہی ہم آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ماں جو ہے ماں کے ہاتھ کی جو ہے وہ۔ ڈائیورس رائز کی وجہ یہی ہے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم نہیں ہے، ماں سے اوجھل ہیں، باپ سے اوجھل ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنریشن گیپ، جو بیٹا آپ نے بات کی ہے، جنریشن گیپ، سوچ ڈیفرنٹ ہے، رہنے کا انداز مختلف ہے، سوچ کا انداز مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایک دوسرے سے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، باپ سے بھی شیئر نہیں کرتے، ماں کو بھی صحیح بات نہیں بتاتے، ٹھیک ہے؟ یعنی گیپس ہیں۔ بڑا بھائی ہے تو وہ الگ رہ رہے ہیں، چھوٹے الگ رہ رہے ہیں، ان کی بہویں آپس میں یعنی ملتی نہیں ہیں، جب بہویں نہیں ملتی تو بچے کہاں ملیں گے؟ تو ڈس انٹیگریشن آف فیملی کمزور ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جنریشن گیپ، سوشل میڈیا آئسولیشن ہے ایسے کہ نہیں؟ میرے گھر میں میری ایک بیٹی ہے، وہ جاب کرتی ہے، تو اس کے بچے وائف کے ہمارے گھر ہی رہتے ہیں۔ اب آپ بلیو کریں کہ اسکول جانا ہے یا ٹیوشن صرف پڑھنے جانا ہے، اس کے علاوہ سوال ہے کہ انہوں نے پڑھائی کی طرف کوئی توجہ دی ہو۔ چھوٹے کا موبائل الگ ہے، اس کا موبائل الگ ہے۔ اب ماں دیکھ سکتی ہے کہ وہ بچی جو ابھی 6ٹھی میں پڑھتی ہے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی ہے؟
جب تک آفس میں ہے اس کو کیا پتا کہ بچی کیا دیکھ رہی ہے، اور کیا پتا کہ وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ میں پوچھتا ہوں نانا ابو یہ میں اس کا مجھے تو خیر نام بھی نہیں ہے رہے تھے، وی لاگ میں دیکھ رہا ہوں آج کل، یہ سوشل میڈیا، اور اس میں حقیقت ہے۔ دیکھیں اسلام نے جب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو آئیں، گھر میں آئیں، ماں باپ کو سلام کریں، ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ماں باپ کو احوال سنائیں، تو اب بیٹا یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا امپیکٹ ڈس ریسپیکٹ ٹورڈز پیرنٹس۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ جو قرآن مجید عطا کیا ہے، تو کوئی بچہ یا بچی کہہ سکتی ہے کہ مجھے بتائیں شاہ صاحب کہ کہاں سے میں ہدایت حاصل کرتا، کہاں سے ہدایت لوں؟ نہ ابا کے پاس ہے، نہ ماں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، دادی کے گھر جانے نہیں دیتے، نانی کبھی آ جائے تو کہتی ہیں کہ جلدی چلی جائے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کہاں سے لوں؟ اللہ عادل ہے۔ اللہ نے یہ جو قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو اللہ نے سورہ بقرہ، قرآن کی سب سے طویل سورت کون سی ہے؟ کتنی آیات ہیں اس میں؟ تو بیٹا جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ آیات کتنی ہیں تو یہ کہاں پتا ہوگا کہ کون سی آیت کس ٹاپک کے اوپر ہے؟ اللہ عادل ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی نہ میری عربی زبان ہے، نہ ماں باپ کی عربی زبان ہے، نہ میں عرب میں پیدا ہوا، تو میں ہدایت کہاں سے لیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، اس میں 286 آیات ہیں، اور 286 آیات میں زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس میں آپ ہدایت لینا چاہیں اور آپ کو ہدایت نہ ملے۔ ہر آیت میں ایک ہدایت ہے۔ 286 آیات میں ماں باپ کے حقوق، زوجہ کے حقوق، زوجہ کے مرد پر حقوق، والدین کے بچوں پر حقوق، ہمسایہ کے حقوق، یتیم کے حقوق، بزنس کیسے کرنا ہے، شادی کیسے ہونی ہے، شادی کا انجام ختم کیسے ہونا ہے۔ کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ لکھنا چاہیے کاروبار کیسے کروں، اس کی شرائط کیسے لکھنی ہے، طلاق کیسے دینی ہے، پھر واپس رجوع کیسے کرنا ہے، وراثت تقسیم کیسے ہونی ہے۔ تو ایک ایک آیت ایک خاص مقصد کے لیے ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کتاب تو بھیج دی تھی، نہ زبان عطا کی تھی، نہ ہمیں کوئی سمجھانے والا تھا۔ بچوں 118 ترجمے ہیں قرآن کے، 118 ترجمے، تو آپ ترجمہ پڑھ کے ہی، تفسیر تو تم نے پڑھنی نہیں، اتنا تو ٹائم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر فیملی کے اندر ماں روحانیت بڑھا رہی ہے، باپ روحانیت بڑھا رہا ہے، ماں کا کردار فیملی کو اکٹھا کر رہا ہے، اور خاندان میں باپ کا کردار خاندان کو اکٹھا کر رہا ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ خاندان اگر اکٹھا ہے تو پھر کیا ہے، پوری امہ جو ہے وہ مضبوط۔ ڈس ریسپیکٹ ٹورڈز پیرنٹس، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے کہ اف تک نہ کہو، والدین کے آگے نہ چلو، ان کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو، اف تک نہ کہو، کیونکہ یہ وہ ماں ہے کہ جب تم اس کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینے اس نے مشقت برداشت کی ہے، اور جب تو اس دنیا میں آیا ہے تو 2 سال اس نے تمہاری نگہداشت کی ہے، اور جب تمہیں جو ہے وہ اس حالت میں کہ سردی کی حالت میں اگر تمہارا پیشاب جو ہے وہ نکل گیا ہے تو تمہیں سوکھی جگہ پہ سلا دیتی ہے، اور آپ ساری رات جو ہے وہ گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے۔ یہ ماں ہی ہے۔ اب ماں کے احسانات کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اف تک نہ کہو، اور جیسے میں نے بتایا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ عورت کو عزت اگر دی ہے تو کیا عزت دی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا کیا مطلب ہے کہ ماں کی خدمت کرنی ہے۔
اگر تم ماں کی خدمت کر لو گے، ماں کا خیال کرو گے، ماں کی عزت کرو گے، ماں کو اس احسان کے بدلے اس کو اپنے ساتھ رکھو گے، نہ کہ یہ کہہ کے بوڑھے کہ ہم آپ کو نہیں خیال رکھ سکتے، آپ اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں۔ ریسپیکٹ بیٹا، زندگی میں ریسپیکٹ وہ ایلیمنٹ ہے کہ جو آپ کو جوڑا رکھتا ہے، معاشرے کو جوڑا رکھتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں، کوئی شخص نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کریں اور وہ آپ کی عزت نہ کرے۔ آپ بڑے ہیں تو چھوٹے کی عزت کریں، چھوٹا آپ کی عزت کرنا شروع کر دے گا۔ ڈس ریسپیکٹ ٹورڈ پیرنٹس، کہیں وہ بھی ہیں کہ پہلے دن ہی سبق پڑھ لیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، ٹھیک۔ ایک میں دیکھ رہا تھا، ظاہرہ میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک شادی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دلہن جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی ماں کے اس کو پسند نہیں کرتی کہ ماں جو ہے ہمارے صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، تو ماں کو ذرا دوسری جگہ پہ بٹھا دو۔ وہ بھی بندہ کوئی اللہ کا بندہ تھا، اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ آج پہلے دن سے جو میری ماں کی عزت نہیں کر رہی تو آگے کیا ہوگا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ ایسی بیوی کے ساتھ میں نے زندگی نہیں گزارنی۔ اس نے اسی لمحے اس کو ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو ماں باپ کی جو عزت کرتے ہیں، جو تکریم کرتے ہیں، جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ جو ماں کی خدمت کرے جنت اس کو نہ ملے، کیونکہ ماں کی خدمت کے جنت کی۔ اور باپ جو ہے، تین متقی پرہیزگار بہت روحانیت والے ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت الہی میں مصروف تھے، عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک طوفان آیا اور ایک بہت بڑا پہاڑ کا ایک ٹکڑا تھا، وہ جس غار میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ لڑھک کر وہ پتھر وہاں آ گیا، اس نے اس غار کو بند کر دیا۔ جب غار بند ہو گئی تو زندگی کے لالے پڑ گئے، نہ ہوا آ رہی ہے نہ روشنی آ رہی ہے۔ یہ بات سن رہے ہیں سارے؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک آزمائش سے دوچار کر دیا ہے، ہماری زندگی کیسے بچے گی؟ تو تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی زندگی کی ایسی نیکی جو اس کو یاد ہو، اس نیکی کا ذکر کر کے اللہ سے کہے کہ اس نیکی کے صدقے ہماری اس مشکل سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے بڑا ہے اسی سے ابتدا کرو۔ تو اس نے کہا کہ یار میری ساری زندگی گناہ میں گزری ہے، میری ساری زندگی گناہ میں گزری ہے، مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی میری نیکی کہ جس کو میں یاد کروں اور اللہ سے اس کا واسطہ دے کے دعا مانگوں اور اللہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ بہرحال کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ شیطان نے مجھے بہکا دیا، شیطان نے مجھے بہکا دیا اور اتنا بہکایا کہ قریب تھا کہ میں کسی حوا کی بیٹی کی عزت کو داغدار کر دیتا۔ شیطان نے اتنا بہکایا کہ میں کسی کی بیٹی کی عزت کو داغدار کر دیتا کہ بارے لہا مجھے تیرا قہر یاد آ گیا، مجھے تیرا قہر یاد آ گیا۔ اور جب مجھے تیرا قہر یاد آ گیا کہ میں کون سا فیل کر رہا ہوں اور پھر اللہ نے ہی مجھے ہدایت دی اور میں اس گناہ سے باز رہا، تو بارے لہا اگر میں نے وہ فیل تیری ذات کے لیے کیا کہ میں نے وہ فیل ترک کر دیا، تیرا قہر غالب آ گیا، تو بارے لہا ہم پہ کرم فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ تھوڑا سا ہل گیا، پہاڑ ہل گیا، کم از کم ہوا آنی شروع ہو گئی، تو زندگی کا جو ہے وہ سامان بند گیا کہ چلو کم از کم ہوا آ رہی ہے۔ اب دوسرے کو کہتے ہیں اب تمہاری باری ہے، تم کوئی ایسی نیکی بیان کرو کہ اللہ جس کے بدلے میں ہماری یہ مشکل کو ختم کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا بھی ساری زندگی گناہوں میں گزرا ہے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی ایسی نیکیاں کی ہیں، لیکن کہتا ہے مجھے ایک وقت یاد ہے، میرے والدین بوڑھے تھے
میرے والدین بوڑھے تھے، میں اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا کرتا تھا، اور کھانا کھلانے کے بعد ان کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ جب میں نے کھانا کھلا دیا اور دودھ پلانے کے لیے لے کے گیا تو میں نے دیکھا کہ دونوں سو گئے ہیں، دونوں سو گئے ہیں۔ تو میں نے وہ برتن نہیں رکھا کہ کوئی اس میں کیڑا مکوڑا شامل نہ ہو جائے، تو میں بیٹھا رہا، اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ میرے والدین جاگ جائیں تو میں ان کی خدمت میں دودھ پیش کروں، کیونکہ کھانا تو کھا لیا تھا، ابھی دودھ نہیں پیا۔ تو بار الہا، اگر والدین کی خدمت کے صلح میں، والدین کی خدمت کے صلح میں میری وہ نیکی اگر تجھے یاد ہے تو اپنا فضل فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ اور ہلا، پہلے ہوا آ رہی تھی، روشنی بھی آنی شروع ہو گئی، روشنی بھی آنی شروع ہو گئی۔ اب تیسرے کو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، میں ڈیلی ویجز کے اوپر مزدوروں کو بلاتا تھا اور ان سے اجرت طے کر کے ان سے کام کراتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں نے ایک مزدور کو بلایا، اس کے ساتھ اجرت طے کی۔ جب اجرت طے ہو گئی، اس نے کام ختم کیا، میں اس کو پیسے دینے لگا تو اس نے کہا کہ کام تو 2 بندوں کا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اجرت میں نے کم لے لی ہے، نہیں آپ مجھے میری محنت کا صلہ صحیح دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اجرت نہیں دی، وہ پیسے جو اس کے اجرت کے تھے اس سے میں نے جنس خرید لی، اور جنس خرید کے اس سے میں کاروبار کرتا رہا۔ کاروبار میں مجھے 1500 اشرفی مل گئی۔ ابھی میں کاروبار سے وہ اشرفیاں لے کے گھر آیا ہی تھا کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ وہ میری مزدوری تو رہ ہی گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مزدوری نہیں دی، وہ 1500 کی 1500 اشرفی اس کو دے دی۔ تو بار الہا، اگر میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میں نے کوئی نیکی کی ہے تو کرم فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ والدین کی خدمت جو ہے، والدین کی عزت جو ہے وہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے عمل سے، اپنے نمونے سے، آپ نے سنا ہوگا کہ روز ایک حضرت محمد مصطفیٰ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، روز کوڑا پھینکتی تھی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ تیسرے دن جب اس نے کوڑا پھینکا تو حضور کو پتہ ہے کہ وہ کوڑا پھینکے گی، تو راستہ کیوں نہیں بدل لیا؟ اب یہ رحمت للعالمین ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا۔ تو جب پتہ کیا کہ وہ بڑھیا کا، تو بتایا گیا کہ بخار ہے، بیمار ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ لوگوں کو دین پہ جو لائے ہیں تو کردار کی وجہ سے، اخلاق۔ گئے، اس نے پوچھا کون؟ کہا عبداللہ کا بیٹا محمد آیا ہوں۔ تو اٹھ کے بیٹھ گئی کہ اچھا آپ اس وقت آئے ہیں جب میں بیمار ہوں، تو مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں؟ آپ نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا، تو بیمار ہے، کیا تجھے دوا کی ضرورت ہے؟ اگر تجھے خوراک کی ضرورت ہے، اگر تجھے کسی اور چیز کی حاجت ہے تو میں تو وہ پورا کرنے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ تم بیمار ہو۔ تو کہتی ہے عبداللہ کے بیٹے، آپ کے سینے میں کیسا دل ہے کہ میں روز آپ سے برائی کر رہی ہوں، آپ پر کوڑا پھینک رہی ہوں، اور آپ میری تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ اسلام نے ایک ایسا نظام وضع کیا، اور جو راہبر بھیجا وہ 40 سال تو جب نبوت کا اعلان کیا نا، تو اس کے بعد 63 سال کی زندگی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ 13 سال مکہ میں گزارے ہیں، 10 سال مدینہ میں گزارے ہیں۔ اب معاشرے میں ایک مثال پیدا کرنے کے لیے ہجرت ہوئی ہے، اور مکہ سے تمام لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب خاندان کی عظمت کا دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا جب پتہ چلا کہ رسول خدا آ رہے ہیں، مسلمان پہلے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، جو ہجرت کر کے آئے انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینے میں رہ رہے تھے لوگ انہیں انصار کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کی خواہش تھی کہ محمد مصطفیٰ میرے گھر میں ٹھہریں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ یہ میری اونٹنی جس کے گھر کے آگے جا کے بیٹھ جائے گی، میں وہیں گروں۔
تو حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اونٹنی رک گئی تو حضرت محمد مصطفیٰ وہاں چلے گئے، بعد میں اپنی ازواج کو بھی بلا لیا۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں؟ جی 11 ازواج تھی۔ بعد میں وہ حضرت علی کو کہا کہ آپ نے بعد میں آنا ہے، اور اپنی تمام مخدرات عصمت جو تھیں، 2 کام حضرت علی کے ذمہ تھے کہ امانتیں دے کے آؤ سب کی، اور دوسری اپنے گھر کی خواتین کو بحفاظت جو ہے وہ مدینے لے آئے۔ اب مدینے آ کے آپ نے کیا کیا؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے مہاجر، ان کی کوئی مالی حیثیت ہی نہیں تھی، نہ ان کے گھر تھے، نہ کوئی اسباب تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسی دولت تھی۔ تو محمد مصطفیٰ نے نظام قائم کرنے کے لیے کیا کیا؟ مواخات کیا، بھائی کو بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، ایک ایک کو مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ اب ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا، جب محمد مصطفیٰ نے دین کا اعلان کیا تو عرب کی حالت کیا تھی؟ پوری دنیا میں اندھیرا تھا، لیکن عرب میں کچھ زیادہ ہی اندھیرا تھا۔ اس وقت کا انسان نہیں تھا، وہ حیوان سے بھی گرا ہوا تھا، اور باپ بیٹی کا باپ نہیں تھا، زندہ گاڑ دیتے تھے قبروں میں۔ آپ نے دیکھا فیملی میں کہ اسلام نے کس طریقے سے عزت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان میں جب جذبہ یہ پیدا ہو گیا تو کسی کے پاس 10 اونٹ تھے تو اس نے کہا 5 میرے بھائی کے اور 5 میرے اونٹ۔ کسی کے پاس اگر 2 گھر ہیں تو کہا کہ 1 گھر اس کا ہے، 1 گھر میرا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جنس جو بھی تھی آدھی آدھی تقسیم کر لی۔ تو اسلام کا جو فلسفہ تھا کہ فیملی کے ساتھ جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ حضور نے جو مدینہ میں وقت گزارا ہے، اور مدینہ میں ہی آپ کی اپنے دین کی تکمیل ہوئی ہے، اور آخری حج جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ نے وہاں کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، باپ تو پہلے فوت ہو گیا تھا، ماں کچھ عرصے کے بعد نہیں رہی، لیکن چچا تو تھے جنہوں نے پرورش کی ہے، حضرت ابو طالب نے، حضرت علی کزن تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ نے، اب یہ دیکھیں اسلام کی عظمت کو دیکھیں کہ ہر بندے کی خواہش تھی کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ بڑے بڑے عرب، بڑے بڑے رئیس کی خواہش تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ حقائق ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ نے بھی پیغام بھیجے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ ایک ہی بات کہتے تھے کہ فاطمہ کا فیصلہ تو اللہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ بیٹی کی عزت۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں کی سردار، اور باپ کا مقام کیا ہے؟ رحمت للعالمین، ٹھیک ہے؟ تمام نبی جس ہستی کو اٹھ کے سلام کریں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس ہستی کو محمد مصطفیٰ اٹھ کر اس کا احترام کریں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، کہ یہ وہ نساء العالمین ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے اپنے فرزندوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ کل کو دین اسلام کو بچانا فاطمہ زہرا کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نواسوں کو اپنا بیٹا کہا، نواسوں کو اپنے کندھے پر بٹھایا، نواسوں کو یعنی سواریاں نہیں تھی تو سوار بن کے دکھایا، اور جنت سے کپڑے آ گئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہوگا تو یہ ڈس ریسپیکٹ ٹوورڈز پیرنٹس، ویک اپ برنگنگ آف چلڈرن۔ جہاں بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی وہاں خاندان ویک ہوگا، معاشرہ ویک ہوگا، اور جہاں بچے کی تربیت صحیح ہوگی، نرچرنگ صحیح ہوگی، ماں جو ہے اس کو لوریاں دے کے سنائے گی، لیکن اگر ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تو بچے کے کان میں قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ تو جس طریقے سے بچے کی تربیت ہوگی،
اسلامک فیملی فلسفی دیکھیں میں بڑا بیلنس آف رائٹس اینڈ ڈیوٹی. اللہ عادل ہے, اللہ کا رسول بھی عادل ہے. شوہر کے حقوق کیا ہیں قرآن نے بتا دیے, زوجہ کے حقوق کیا ہیں قرآن نے بتا دیے, والدین کے حقوق کیا ہیں قرآن نے بتا دیے. اب اولاد کے والدین پر حقوق کیا ہیں قرآن نے بتا دیے. ٹھیک ہے. ریسپیکٹ ہائرارکی ود کمپیشن, ایموشنل سیکورٹی. کمپیشن, دل سے ہمدردی اٹھنا, دل میں خیال پیدا ہونا. پیشن, اسٹرانگ مورل فاؤنڈیشن, اگر بنیاد صحیح ہے. اگر ماں نے لوریاں دے دے کے قرآن سنایا ہے اور گھر میں اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ باپ ماں کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہا ہے, بیٹا باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہا ہے, تو جب اسلامی تعلیمات ہیں, محمد مصطفیٰ کی عملی نمونے ہیں اور گھر کی تربیت بھی ایسی ہو رہی ہے, تو پھر بچے کے اوپر وہی اس کا ایفیکٹ آئے گا. کانفلکٹ ریزولوشن تھرو پیشنس. اب اختلافات ہو جاتے ہیں, تایا چچا سب اپنے اپنے, کیوں اختلاف ہو رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے, ایک دوسرے کی پیشنس نہیں ہے, صبر نہیں ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ یعنی اس کی درگزر کرنے کا جذبہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جھگڑے بڑھ رہے ہیں. چچا تایا کہ آگے کزن, ابو آپ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہو, تایا تو میرے گھر ہی کبھی آیا, تم کہتے ہو تایا کی عزت کرو, تایا کے گھر جاؤ. تو یہ معاشرے میں جو ہے مل جل جو ہے وہ اس میں یہ آبجیکٹو ہیں اس سیشن کے. میں یہ ساری اب نہیں کروں گا, بس صرف آپ کو سلائیڈیں دکھاؤں گا. اپلائی اسلامک پرنسپل ٹو امپروو فیملی ہارمنی. یہ لرننگ کرو, ہوم پیسفل کیسے بنتا ہے, فیملی ان اسلامک فلاسفی, اسلامک کمپیریزن, قرآنک اینڈ پروفٹ گائیڈنس. فیملی سائن آف Allah's مرسی. ہسبینڈ کا مین کام پرووائڈر, روزی فراہم کرنا تو اللہ کا کام ہے, لیکن کھانا فراہم کرنا نان و نفقہ مرد کے ذمے ہے, عورت کے ذمے نہیں ہے, یاد رکھے. سعودیہ میں اگر 4 بیویاں ہیں تو چاروں کے لیے کھانا پیک کروا کے لاتے ہیں, کیونکہ نفقے کی ذمہ داری اوکے. پروٹیکٹر ہے, پروٹیکٹ کرتا ہے. عورت کو تسلی ہوتی ہے میاں گھر میں ہے, عورت کو تسلی ہوتی ہے, وہ پروٹیکٹر ہے. کائنڈ لیڈر ہے, ہمدرد لیڈر ہے. بیسٹ آف یو از بیسٹ ٹو ہز فیملی. جو اپنے خاندان کے لیے اچھا ہے وہی اچھا اور عظیم انسان ہے. ایموشنل سینٹر وائف, تھکا ہارا ماندہ جتنا 24 گھنٹے کام کرے, گھر میں آئے, اچھی بیوی ہے تو جنت ہے, سکون میں آ جاتا ہے. نرچر, پیدائش, ماں پرورش کرتی ہے, اور گارڈین آف ہوم, گھر کی حفاظت ماں کے ذمہ ہوتی ہے. ہم صبح نکلتے ہیں, شام کو آتے ہیں, وہی سارا نظام چلا رہی ہے. پیرنٹس, قرآن کی میں نے وہ آئی بھی, چلڈرن, بچے, وہ کیا کریں, تابعداری کریں ماں باپ کی عزت کریں, اور پھر ماں باپ کے لیے دعا بھی کریں. حکم ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ مر جائیں, ان کی قبروں پہ جاؤ, پہلے ان کے لیے فاتحہ پڑھو, پھر ان کی قبروں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے لیے دعا مانگو. حضرت محمد مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ دعا سنتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ برکت. اب یہ تھوڑا سا ایگو اگر کلیشز ہیں تو ہیوملٹی پیدا کر لیں, تحمل پیدا کر لیں. لیک آف ٹائم ہے تو پریورٹائز فیملی. بچوں کو نا لے کے کھلاتے رہو, ابا جی کو بھی سلام کر لو, اماں کو بھی سلام کر لو. اینگر, غصہ تو صبر, اور فائنینشیل سٹریس ہے تو شکر اور پلاننگ کرو کہ خرچہ جتنا ہے جیب میں پیسے اتنا ہی خرچہ کرو, قرضے لینے کی ضرورت کوئی نہیں. اور مس کمیونیکیٹ, جینٹل سپیچ.
اب دعا آخر میں، او اللہ پلیس لو مرسی اینڈ انڈرسٹینڈنگ ان آور ہومس اینڈ میک آور فیملیز a means آف جنت. وہ گھر جنت ہے جہاں ماں باپ کی عزت ہے. اگر بچپن میں انہوں نے آپ کا خیال کیا تو اب بڑھاپے میں ان کو آپ کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے. میں آئی ایم ویری گریٹفل، اور مجھے پتہ ہے آپ نے سوال نہیں پوچھنا کوئی بھی، اور آئی ایم ویری گریٹفل. تھینک یو ویری مچ.